أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کا راز۔ اگر ہم سماج اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، سماج اور معاشرے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کا ہر انسان پریشان ہے، غم اور فکر کے اندر مبتلا ہے۔ ہر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، میں خوشحال نہیں ہوں، اور وہ انسان اپنی پریشانی کا سبب اور ریزن کسی اور کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں آج جس پریشانی کے اندر پھنسا ہوں یہ فلاں کی وجہ سے، آج میں اسی کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ میرے دوستو، آج آپ یہ علم لے کر کے جائیں کہ ہماری ہر پریشانی، غم اور فکر کے پیچھے دوسروں سے زیادہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے لیے گڈھا کیسے کھود سکتے ہیں، ہم اپنی پریشانی کے ذمہ دار خود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے میرے دوستو، اس سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، مسجد آنے میں، بس انہی چیزوں میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، ہماری زندگی کے ہر حصے میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہم اور آپ پریشان ہیں۔ بات بات میں غصے میں آ جانا، چھوٹی سی بات کو بات کا بتنگڑ بنا دینا، معمولی نوک جھوک کو اپنی ناک کا مسئلہ سمجھ لینا اور برداشت نہ کرنا، یہی وہ سب خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی عادت ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ برداشت کرنا اور غصے کو پی جانا، بات کا بتنگڑ نہ بنانا، یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی یہی عادت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
واللہ یحب المحسنین، کہ اے لوگوں سن لو، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیتے ہیں، تو ایسی نیک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسی نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے نزدیک محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیے، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ آج ہمارے اندر یہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم تو لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہر چیز میں ہم غصے کے اندر آ جاتے ہیں، ہر چیز میں ہر بات کو ہم اور آپ اپنے ناک کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ اگر آج ہمارے اور آپ کے سامنے میں شریعت کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اسلامی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، قرآن مجید کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم برداشت کر لیتے ہیں، کر رہا ہے وہ جانے گا، ہم کو اس سے کیا ہے۔ اسی کے برعکس اگر ہمارا رشتہ دار کچھ کہہ دے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہمارے والدین اگر کچھ کہہ دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر کے بڑے، ہمارے گھر کے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے سگے اگر کچھ کہہ دے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیں برداشت ہے، چلے گا۔ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، چلے گا۔ اگر نہیں چلے گا تو ہمارے بڑوں کی باتیں نہیں چلیں گی، اسی لیے ہمارا پریشان ہے۔ اگر ہماری اولاد نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہماری بیوی نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نہ ہی ہمیں غصہ آتا ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہماری بیویاں اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ برداشت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور غصے میں آ جانا، بات کا بتنگڑ بنا دینا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے اشج، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو عادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے اندر دو عادت ہے اللہ کو بے حد محبوب ہے، پسند ہے۔ پہلی عادت یہ ہے کہ الحلم، اور دوسری عادت والانات، تمہارے اندر برداشت کرنے کی چھمتا بہت ہے، تمہارے اندر پیشنس بہت ہے، تم ہر ایک کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہو، ہر ایک کے غلط رویے کو برداشت کر لیتے ہو۔ اور دوسری جو عادت ہے تمہاری وہ سمجھداری ہے، تمہارے اندر یہی دو عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تم کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی نظر میں محبوب یہ بات ہے کہ انسان کے اندر پسند کرنے کا جذبہ ہو، انسان کے اندر برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ اور شیطان نے ہم کو اور آپ کو کیا سکھا رکھا ہے؟ شیطان نے ہم کو اور آپ کو یہ سکھا رکھا ہے اور یہ بجھا رکھا ہے کہ دیکھو، جب تک تم غصے کا جواب غصے سے نہیں دو گے، سماج میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جب تک تم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دو گے، تب تک لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے اور تمہارے سگے بھی نہیں ڈریں گے۔ ایسا شیطان نے ہم کو اور آپ کو سکھا رکھا ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام کا یہ کہنا ہے، اللہ کا یہ کہنا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ برداشت کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور بہادر وہ نہیں ہے جو انسان ہر وقت غصے میں رہے، وہ انسان بہادر نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے غصے کا جواب غصے میں دے، وہ انسان بہادر نہیں ہے جو انسان اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ سن لیجیے، بلکہ بہادر وہ انسان ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ لے، جس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہو، وہ انسان بہادر ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو انسان غصے کا جواب غصے سے دیتا ہے اور ہر وقت غصیلے والا رہے تو وہ انسان بہادر ہے، عرب کے لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، اور عرب کے لوگ ایسے انسان کو بہادر کہتے تھے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان بہادر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کیا لوگوں سن لو کہ وہ انسان پہلوان نہیں ہے، وہ انسان طاقتور نہیں ہے جو غصے والا ہو۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ انسان بہادر نہیں ہے۔ ایسا انسان بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہادر تو وہ انسان ہے، طاقتور وہ انسان ہے جس انسان کو غصے کے وقت میں اپنے آپ کے اوپر قابو ہو۔ جو انسان غصے کے وقت میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھ سکے، ایسا انسان بہادر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کے راستے میں چل رہے تھے، مدینہ کے شہر کے گلیوں کے اندر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کشتی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں کشتی کر رہے ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ پتھر، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے، یعنی کہ جم کر رہے تھے۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جم کر رہے تھے۔ صحابہ کرام بھی جم کیا کرتے تھے سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنا باڈی بنا رہے ہیں، یہ لوگ کشتی کر رہے ہیں، پہلوانی کر رہے ہیں، یہ لوگ جم کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ وہ دیکھیے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دیکھیے وہ انسان ہے نا، بہت پہلوان ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، اور وہ انسان ہر ایک کو پٹخ دیتا ہے، اس سے کوئی انسان جیت نہیں سکتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے ایسا کہا تب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا الا ادلکم علی من ہوا اشد منہ، کیا میرے صحابہ، اے میرے جانے سارو، کیا میں تمہیں اس بہادر انسان سے زیادہ طاقتور انسان نہ بتلا دوں؟ اور ایسا انسان وہ انسان ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جس کے ساتھ ظلم کیا جائے، جس کو ستایا جائے، مارا جائے، لیکن وہ انسان اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے۔ اور جو انسان برداشت کر لیا، ظلم کیا جا رہا ہے لیکن وہ انسان برداشت کر لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان نے اپنے شیطان کے اوپر قابو پا لیا، اور ساتھ میں جو سامنے والا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو ستا رہا ہے، اس کے اوپر بھی قابو پا لیا، اور مزید یہ کہ جو سامنے والے کا شیطان ہے اس کے اوپر بھی قابو پا لیا۔ گویا کہ جو انسان برداشت کر لیا، وہ انسان 3 آدمیوں کو اٹھا کر کے پٹخ دیا، 3 آدمیوں کو اٹھا کر کے پٹخ دیا، ایک اپنے شیطان کو، ایک سامنے والے شیطان کو، اور ایک سامنے والے انسان کو برداشت کر لیا اس نے۔ دیکھا میرے دوستو، یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو غصہ کرتا ہو، جو برداشت نہ کر سکتا ہو، ایسا انسان بہادر نہیں ہے۔ بہادر وہ انسان ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ کیا کہا؟ کہ تم غصہ مت کرو، برداشت کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے وصیت کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس انسان نے یہی کہا، یہی سوال کیا کہ مجھے وصیت کیجئے، اور بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ایک انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کی خوشیوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ سن لیجئے، اگر آپ اس دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ برداشت کرنا سیکھیے اور غصے کو چھوڑ دیجئے۔ اور یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے نا میرے دوستو جو انسان کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دونوں دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں،
آج ہم نے کئی رشتہ داروں سے سلام کلام تک کرنا چھوڑ رکھا ہے، کیوں؟ غصے کی وجہ سے۔ اسی غصے کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے بہت ساری خواتین خلا بھی لے لیتی ہے۔ تو آج سماج اور معاشرے کے اندر جو ہر برائی کی جڑ ہے وہ یہی غصہ ہے اور برداشت نہ کرنا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے ایک انسان دنیا کے اندر بڑی بڑی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سائنس پڑھ لیجئے آپ، غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر، ہائی بی پی جسے کہتے ہیں، کڈنی فیل ہو جانا، فالج کا اٹیک ہو جانا، اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک آ جانا، اور بھی کئی بہت ساری خطرناک بیماریوں کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی نصیحت کرتے رہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، اس لیے کہ جو انسان غصہ کرے گا وہ انسان اپنی دنیا کی تمام خوشیوں کو برباد کرے گا، اور آخرت بھی وہ انسان اپنی برباد کر لے گا۔ ہم اور آپ ہر بات میں غصے میں آ جاتے ہیں۔ ذرا اپنے نبی کے کردار کو بھی تو دیکھیے، ذرا اپنے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے کردار کا آپ جائزہ لیجئے، اپنے اخلاق اور کردار اور اپنی عادت کو ایک طرف رکھیے، اور اپنے محبوب، اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ذرا دیکھیے۔ میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازاروں میں جا رہا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ چادر ایسی تھی کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ کنارے بہت موٹے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، اچانک ایک بدو آ گیا پیچھے سے، اور اس انسان نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کو پیچھے سے اتنا زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کے گلے پر نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر! یہ حرکت کس ذات کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ جو اس کائنات کے اول تاخر سب سے زیادہ افضل اور مکرم انسان ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں، اس کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ زور سے کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے پر نشانات پڑ گئے، اور وہ انسان کہہ رہا کھینچ کر کے کہ اے محمد، کہ دیکھو تمہارے پاس جو مال ہے نا، غنیمت کا جو مال ہے اللہ نے جو دے رکھا ہے، اس میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ جبکہ وہ جنگ نہیں لڑا ہے، جبکہ وہ جہاد نہیں کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اللہ کا، اس میں سے مجھے بھی دو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، قربان جائیے، ایسا کریکٹر اپنائیے، ایسی عادت اور ایسی فطرت اور ایسی خصلت کو اپنائیے، قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اخلاق پر اور اس کردار پر کیا تعلیم دی ہے، کیا سبق دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، مسکرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، مسکرا دیا، اور کہا کہ اے میرے صحابہ چلو اس کو مال دے دو۔ دیکھا، اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی ہمارا رشتہ دار کر دے، کوئی ہمارا سگا کر دے، تو پھر تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، جب تک اس کا گلا نہیں دبا دے تب تک چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پھول سے دینا۔ ہم اور آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پھول سے دو، تبھی تم خوشحال زندگی گزار سکتے ہو۔ اور دیکھیے کچھ ہوا، ذرا سوچئے، کیا اس وقت صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا آپ کے ساتھ جان نثار نہیں تھے؟ ایک مرتبہ حکم دیتے تو اس کی گردن تن سے جدا ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، برداشت کرنا سیکھو۔ اگر تم دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم آپس کے معاملات کو معمولی برداشت کر کے تم سلجھا سکتے ہو۔ ہم اور آپ غصہ کر کے اور برداشت نہ کر کے اپنے تمام معاملات کو الجھا لیتے ہیں۔ ایک دوسری مثال بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی. ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ عورت جو ہے رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ عورت آہو بکا کر رہی ہے, جزا فضا کر رہی ہے, قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورت اتق اللہ وصبری, اللہ سے ڈر جا, صبر کر. کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. اتق اللہ وصبری, اللہ سے ڈر, صبر کر, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ عورت سخت رویے میں جواب دیتی ہے, وہ عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت لہجے میں جواب دیتی ہے اور کہتی ہے الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی, چل ہٹ دور ہو جا, چل ہٹ دور ہو جا, تجھے یہ مصیبت نہیں پہنچی ہے. اگر تیرے اوپر یہ مصیبت آئی رہتی تو پھر میں دیکھتی کہ تو کتنا صبر کرتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کتنا سخت لہجے میں جواب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی باخوشی مسکرا کر کے سہ لیے, برداشت کر لیے اور آگے بڑھ گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, کسی نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت, تجھے معلوم ہے وہ کون تھے؟ تجھے معلوم ہے کہ وہ ذات کون تھی؟ تجھے جو نصیحت کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے, وہ تو اللہ کے رسول تھے. وہ عورت ڈر گئی, گھبرا گئی, سیدھا اٹھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی. اور اس عورت نے کوئی دربان نہیں پایا, کوئی واچمین نہیں پایا, سیدھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اللہ اکبر, مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, اسی لیے میں نے اس طرح کی باتیں کہہ دی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اے خاتون ذرا سن لے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر تو پہلی مرتبہ مصیبت پہنچتے ہی سے کیا جاتا ہے. اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں صبر کروں گی, تو صبر تو تمہیں پہلے سے کرنی چاہیے. یعنی مصیبت جیسے پہنچے فوراً انسان صبر کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ انسان پورا رونے دھونے گالی گلوچ جزا فضا کرنے کے بعد جو ہے بولے کہ اب میں صبر کروں گا. نہیں, مصیبت پہنچے انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اسے کہتے ہیں صبر کرنا. دیکھا میرے دوستو, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپے سے باہر نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے کہ میں نبی تھا, میں اللہ کا رسول تھا, تم نے مجھے ایسا کہا, ہم اور آپ تو یہی تو کرتے ہیں. ہاں, تم میرے ساتھ ایسا کرتا, تم میرے ساتھ ایسا کرتی. بھائی بہن کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں دیکھیے ایک بدو آ رہا ہے, آپ کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ رہا, آپ برداشت کر رہے ہیں. ایک خاتون ہے, آپ کو سخت لہجے میں جواب دے رہی ہے, آپ برداشت کر رہے ہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے سارے دوست تھے. اور قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو, اینٹ کا جواب تم پھول سے دو. دیکھو پھر کیا ہوتا. فرمایا اللہ رب العالمین نے حمیم السجدہ جو سورہ ہے اس کے اندر, سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ لوگوں سن لو, یہ اچھائی اور برائی, نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا تم برائی کو اچھائی سے دور کرو. جی ہاں, سن لیجئے, غصے کا جواب آپ برداشت کر کے دیجئے, اینٹ کا جواب آپ پھول سے دیجئے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے, اگر تم برداشت کر لو گے, اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو پھر کیا ہوگا, جو تمہارا دشمن ہوگا, جو تمہارا جانی دشمن ہوگا, کأنہ ولی حمیم, تمہارا جگری یار بن جائے گا, تمہارا جگری دوست بن جائے گا. سن لیجئے اللہ کا پیغام. اور ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ جائے, اس کے غلط رویے کا جواب آپ برداشت کر کے دے, مسکرا کر کے دے, آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا جانی دشمن ہوگا وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا, وہ آپ کا یار بن جائے گا. آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو برداشت کرنا ہے اور غصے کا جواب ہنس کر کے, غصے کا جواب مسکرا کر کے دینا ہے, اینٹ کا جواب پھول سے دینا ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سن لیجیے یہ اللہ کا پیغام, یہ اسی آیت کے بعد ہے, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. کیا کہا اللہ نے,
اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کہ لوگوں سن لو، ایسا کرنا صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے کی توفیق صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ جن کا نصیب اچھا ہوتا ہے وہی لوگ برداشت کرتے ہیں۔ سن لیجئے، یہ برداشت کرنے کے لیے جگر چاہیے، بولتے ہیں کلیجہ، یہ کلیجے کی بات ہے، یہ مردانگی ہے۔ جو لوگ مرد ہوتے ہیں، جو اصلی مرد ہوتے ہیں، وہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ سن لیجئے، یہ برداشت کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، ورنہ لوگ سکھاتے ہیں تو جھک گیا تو دیکھ لوگ تجھے ماریں گے۔ سن لیجئے، یہ اکڑنا مردوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اکڑنا کس کا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے۔ جو مردہ ہو گیا، جو مر گیا، وہ اکڑ جاتا ہے۔ جو انسان اکڑے گا، انسان گیا کام سے۔ جھک جائیں، اگر آپ رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں تو جھک جائے، برداشت کر لے، غصے کو پی لے، آپ دنیا کے اندر بھی خوشحال رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی آپ خوشحال رہیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اے لوگو سن لو، اگر تمہارے اندر کچھ شیطانی وسوسے آ جائے، اگر تمہارے دلوں کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اگر کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، آپ کو بھڑکانا چاہتا ہے، آپ کو اس آگ کے اندر جلانا چاہتا ہے، تو اللہ نے یہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ تم سے جو شیطانی حرکت ہے، شیطانی عادت ہے، وہ شیطانی وسوسے وہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں دو انسان لڑائی کر رہا تھا، دو انسان جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں وہ اتنے زیادہ غصے میں آ گیا کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ انسان اب کلمہ کہہ لے جو میں جانتا ہوں تو فوراً اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو دیکھا میرے دوستو کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ غصہ آنے پر انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے غصے کو برداشت کر لے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، جو انسان اپنے غصے کو برداشت کر لے گا دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ دنیا کے اندر بھی خوشحال، آخرت کے اندر بھی خوشحال، اور ایسے انسان کو جنت بھی ملے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا دلنی علی عمل یدخلنی الجنت، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اگر کرنے لگوں تو جنت کے اندر چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ برداشت کیجئے میرے دوستو، اللہ آپ کو خوش کر دے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو ہر طرح کی تکلیف سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے غصے کو پی جائے گا، جو انسان اپنے غصے کو پی جائے گا، برداشت کر لے گا، اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اور ایسا انسان ہے کہ وہ انسان غصے کو نافذ کر سکتا ہے، غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان غصے کو پی گیا تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے قدم کو جما دے گا۔ اللہ رب العالمین جس دن سارے کے سارے لوگ ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس دن اللہ رب العالمین ایسے غصے پی جانے والے انسان کو اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا کرے گا، اور ایسے انسان کے دل کو خوشیوں سے اور امیدوں سے بھر دے گا۔ کیسی خوشی اور کیسی امید، آئیے ایک آخری حدیث سن لیتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفسہ دعا اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، کہ جو انسان غصے کو پی جائے، کب؟
جب وہ انسان غصے کو نافذ کر سکتا ہے، جب وہ انسان اپنے غصے کو انجام دے سکتا ہے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان پی گیا غصے کو، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق کے سامنے میں اللہ ایسے انسان کو بلائے گا کہ آ جاؤ فلاں انسان، آ جاؤ، تم دنیا کے اندر بہت غصہ پیتے تھے، تم دنیا کے اندر بہت برداشت کرتے تھے، آ جاؤ، اللہ بلائے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھو یہ جنت کی حور عین ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کہے گا کہ دیکھو یہ جنت کی حور عین ہے، تم جتنی چاہے اور جس کو بھی چاہے لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے برداشت کرنے کی اور غصے کو پی جانے کی۔ کب؟ جب انسان غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی پی جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر چین و سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو برداشت کر لیا کرے، ذرا جھک جایا کرے، غصے کو پی جایا کرے۔ آپ اللہ کی نظر میں بھی اچھے رہیں گے، رشتہ دار بھی آپ سے محبت کریں گے اور آپ جنت کے اندر بھی جائیں گے۔ تو آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔